آرٹ گیلری میں شام اپنی مرمری راہداریوں کے ساتھ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دور دور تک دیواروں پر آویزاں پینٹنگز، شیشے کے چوکنوں میں نمائش کے لیے لگائے گئے نواردات۔ بڑے ہال نما کمرے کی چھت 2 منزلیں اوپر تھی، کسی شاپنگ مال کی طرح۔ فرش پہ کھڑے ہو کر گردن اٹھاؤ تو اوپری دونوں منزلوں کی چوکور بالکونیاں اور ان میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے۔ سیاح اور آرٹ کے قدردان رک رک کر نمائشی شے پارے دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اوپری منزل پر کارنر آفس کے اندر خوشگوار ماحول میں میٹنگ جاری تھی۔ کنٹرول چیئر پر اسرا محمود بیٹھی تھی، ماتھے پر کٹے بال سامنے کیے، باقی کو فرانسیسی جوڑے میں گوندے۔ اس نے اسکرٹ کے اوپر گرے منی کوٹ پہن رکھا تھا، بڑی بڑی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے وہ ہاتھ باہم ملائے آگے کو ہو کر بیٹھی کہہ رہی تھی، میں آپ کی اس عنایت کی جتنی قدر کروں کم ہے۔ ہم اس پینٹنگ کو نیلامی میں رکھیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کا چوتھا حصہ خیراتی اداروں کو بھیجا جائے گا۔ اللہ آپ سے قبول کرے۔ سامنے حبشی صورت سوٹ میں ملبوس لمبا ترنگا آدمی بیٹھا تھا، جس کی فرنچ داڑھی تھی اور اس کے آگے پیچھے 3-4 افراد بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک اشر بھی تھا۔ وہ بس مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسرا کی سیکرٹری اسرا کے پیچھے مستدی کھڑی تھی۔ میز پر ایک بڑا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا، جس کے اندر فریم میں یقیناً ایک پینٹنگ تھی۔ نوازش میم، وہ سر کو خم دے کر مسکرا کر بولا، یہ پینٹنگ ہمارے خاندان میں پچھلے 70 سال سے موجود ہے۔ تمام لیگل ڈاکومنٹس میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ چینی پینٹر عموماً چینی اور مغربی تاجروں کے پورٹریٹ بناتا تھا، مگر اس کا یہ کام زخمی ہرن اس کے دوسرے کاموں سے مختلف تھا۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے جھک کر ڈبے کا ڈھکن ہٹایا تو اسرا کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام بیٹھے ہوئے افراد بھی اٹھ گئے۔ پینٹنگ ایک درخت کی تھی، جس کے تنے کے ساتھ ایک ہرن گرا پڑا تھا، جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں آسمان پر جمی تھیں۔ ان آنکھوں کی یسیعت، ان کا کرب! اسرا نے ستائش سے گہری سانس لی اور ہولے سے پینٹنگ کے شیشے کو چھوا۔ سمپائلم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ ریورس گلاس پینٹنگ کرنا جانتا تھا۔ اس زمانے میں، 18ویں صدی میں، صرف مغربی پینٹرز اس میں مہارت رکھتے تھے۔ شیشے پر الٹی تصویر بنانا، پھر اس کو سیدھا کرنا۔ سبحان اللہ، وہ تحسین سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے مہمانوں کو دیکھا۔ میں فاتحہ کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا، ورنہ وہ پہنچ جاتا۔ اس نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ ذرا ٹھہری۔ اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو میری شدید خواہش تھی، مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تحفہ کسی مطلب کے لیے دیا ہے۔ وہ خفیف سا ہو کر بولا تو مسکرا دی وہ۔ بالکل بھی نہیں، اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چند منٹ بعد جب تمام مہمان جا چکے تو اسرا واپس کرسی پر بیٹھی اور بے نیازی سے سیکرٹری کو اشارہ کیا، ایکسپرٹس کو بلاؤ، وہ آئیں تو اس کام سے فارغ ہو جائے۔ جینون ہے تو ہم اسے رکھیں ورنہ اسے پھینک دیں۔ احسان صاحب اور رزاق صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اور عبدالحلیم صاحب، ان کو نہیں بلایا؟ نہیں، عبدالحلیم صاحب اور ملک سے باہر ہیں، صرف یہی دستیاب تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ اس نے نخوت سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھنے لگی۔ سیکرٹری جٹ سے باہر نکل گئی۔ فاتحہ کبھی میرا مان نہیں رکھتا، وہ بے بسی بڑے غصے سے اشر سے بولی تو وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگا۔ کاکا اچھا ہوا کہ ابنگ نہیں آیا، ورنہ شاید ان کی شان میں صاف گوئی سے کچھ ایسا کہہ دیتا کہ الٹا ہمیں ان کو 2-4 اینٹکس دے کر بات ختم کرنا پڑتی۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ ہنستی۔ چند میل دور حالم کے بنگلے پر وہ صبح تازہ پھولوں کی خوشبو رچی بسی جلوہ گر ہوئی تھی۔ اور لانچ میں دادا نے مہکتے گلاب لا کر رکھے تھے، جنہوں نے سارے گھر کو مہکا دیا تھا، اور خود وہ اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تالیہ لانچ کے بڑے صوفے پر بیٹھی بال باندھے پیر اوپر کیے ریموٹ سے چینل بدل رہی تھی۔ تم ڈسٹرب اس نے اداسی سے ہنکارا بڑھا۔ یسیعت بڑی نظریں اسکرین پر جمی تھی، چہرہ زرد لگتا تھا۔ میں نے خواب دیکھا ہے، وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرن کو ذبح کر ڈالا۔ داتن کے ہاتھ سے ڈوری چھوٹ گئی۔ ہڑبڑا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہرن کو ذبح؟ پھر اس نے جڑی لی۔ شروع میں جب میں مرغیاں پالتی تھی تو تم ایک آدھ کو ذبح کر لیتی تھی، مگر ہرن؟ مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں داتن، خنجر کا استعمال، گن کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر چونکی، اور وہ مجھے تاشا کہہ رہا تھا۔ ساشا؟
दातन को लगा इससे सुनने में गलतफहमी हुई। वो साशा के नाम से एक आईडी है ना तुम्हारे पास? नहीं दातन, उसने मुझे ताशा कहा, बल्कि मैंने खुद उसे बताया कि उसने मुझे ये कहकर कुछ पूछा था। खैर उसने साथ झटका। मैंने इसे हिरन ज़िबा कर बताया कि ये मेरा टैलेंट है। मगर ये क्या बात हुई? ख्वाब तो इलामती होते हैं ना, तो फिर ये सब क्या था? वो उलझी हुई थी। तुम्हारा टैलेंट क्या है? इस बात पर उसका चेहरा जख्मी सा हो गया। लोगों को धोखा देकर पैसे बटोरना और चोरियां करना, वो तल्ख हुई। मगर इसके अलावा तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो। आर्ट की पहचान है तुम्हें। अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी आर्ट म्यूजियम में बतौर एक्सपर्ट काम करो तो बहुत पैसे बना सकती हो। असली और नकली आर्ट की तस्दीक बहुत कठिन काम होता है। जाने दो, इसका मेरे ख्वाब से क्या ताल्लुक है। आज हम प्लान डी की तरफ आएंगे। उसने रिमोट से टीवी बंद किया और तमाम उलझन को गोया झटक के मुकम्मल तौर पर दातन की तरफ मुतवज्जो हुई। मिसिज यास्मीन और मिसेस फौजिया किस वक्त गैलरी जाएंगी? मैंने तुम्हारे नंबर से इन दोनों को मैसेज कर आज शाम का कहा था, मगर तालिया। दातन पैन डॉग के सामने और फिक्रमंदी से उसे देखा। तुम उनके साथ गैलरी जाओगी तो वो वहाँ किसी को भी बता देंगे कि तुम तालिया मुराद हो। हाँ, तो वो किस तालिया मुराद को जानती हैं? अमीर कबीर, सोशलाइट और आर्ट की कदरदान तालिया को जानती हैं ना वो। इनको ये तो नहीं मालूम कि मेरा असल जरिया आमदनी क्या है और मैंने जिन इलाकों में वेट्रेस या नौकरियानी बन के काम किया है वो यहाँ से काफ़ी दूर है और वो अपर मिडिल क्लास है। तालिया मुराद हाई एलीट में मूव करने वाली लड़की है जिसके बाद सुनहरियाँ जो सिर्फ डायमंड्स, डिज़ाइनर डायमंड्स पहनती है। यही तो मैं कह रही हूँ कि मिसेस असरा से ब्रेसलेट चुराने के लिए तुमने अगर ग्रिफ्टर ही बनना है तो कोई और रूप डाल लो। थीफ वो चोर होता है जो खामोशी से माल चुरा कर ले जाता है, और अगर ग्रिफ्टर वो ठग होता है जो कोई किरदार अपना के बेस बदल कर किसी के पास जाता है और अपनी चरब जुबानी से उनसे मतलूबा माल लूटता है, जैसे जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट का झांसा देना वगैरह। मैं कभी ग्रिफ्टिंग नहीं करती दातन, वो तुम करती हो। मेरा चेहरा केरल के इस इलाके में एक अमीर सोशलाइट के तौर पर मशहूर है जो अपने बाप की दौलत खर्च कर रही है। मैं नहीं चाहती कि कल को जब ये काम छोड़ो तो कोई मुझे पहचान ले। अभी तक तालिया ने किसी के साथ गिफ्टिंग नहीं की। वो बेफिक्र थी जैसे बरसी बारिश में कोई खुले आसमान तले खुशबाश मुराकबे में बैठा हो। मगर तुमने नौकरानी का रोल अदा करने के लिए ये नाम इस्तेमाल किया था तालिया। मुझे अच्छा लग रहा था अपने नाम के साथ वो अच्छी हल्का बात सुनना, मगर इसमें मेरा हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। और अब मैं 20 साल या कुछ और बन के नहीं जाऊंगी, मैं तालिया मुराद बन के जाऊंगी। वो मुतमीन बैठी थी मगर दातन ने उसे बेचैनी से देखा था। तुमने मिसेज अजरा को जूस सर्व किया था? अगर उसने पहचान लिया। और दातन, हम रोज रेस्टोरेंट में दर्जनों वेटर्स को देखते हैं, इनको सेकंड के लिए एक ही यूनिफॉर्म में मलबूस एक उम्र की 3-4 लड़कियों को देखकर कोई बाद में नहीं पहचान सकता। अजरा दिन में 10 जगहों पर जाती है। उन्होंने मुझे देखा जरूर था, नजर नहीं मिलाई थी। किसी को भी याद नहीं होंगी मैं। लाइट्स भी डिम थी। रहे इनके मुलाजिम तो वो कोई इतने जहीन फतीन और अकाबी नजरों के मालिक नहीं थे कि मुझे पहचान ले। वो हाथ हिलाते हुए बात करती थी जैसे हवाओं में अनदेखे ताल छेड़ रही हो, जैसे कोई जादूगर सारे जादू बखेर के हर चीज तय किए बैठा हो। तो अब तुम बाकायदा असरा से मिलने जा रही हो, मगर तुम क्या कहोगी? तालिया के चेहरे पर सुधा सी मुस्कुराहट बिखर गई और वो पैर नीचे उतारती उठ खड़ी हुई। उससे मैंने कुछ नहीं कहना, जो कहना है मेरे डायमंड्स ने कहना है। तुम खाना बनाओ, मैं बाल डाई कर वापस तालिया मुराद बन जाऊं। और पैरों में चप्पल घुसेड़ती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे देचकी में तलने की खुशबू आने लगी तो दातन हड़बड़ा कर उस तरफ लपकी। एक्सपर्ट्स पेंटिंग की तस्दीक करके जा चुके थे और अब असरा और अशर ऑफिस के बाहर बालकोनी में खड़े थे। ये गोल बालकोनी थी, दरमियान में खला था जहाँ से नीचे का मरमरी हाल और इसमें टहलते लोग साफ दिखाई देते थे। रंग बिरंगी लड़कियाँ, लड़के, बेफिक्र लोग। शुक्रिया ऐश, तुमने आज मेरे लिए इतना वक्त निकाला। वो इसकी ममनून हुई तो ऐश ने मुस्कुराते हुए उसके कंधों के गिर्द बाजू फैला लिया। मैं तुम्हारा भाई हूँ काका, कैसी बातें करती हो? शादी कर लो ऐश, वो इसके अंदर आस पर मोहब्बत से बोली तो वो हल्का सा हंस दिया। जितना तुम मजबूर कर रही हो मैं वाकई इस बारे में सोचने लगा हूँ। वो दोनों बालकोनी की रेलिंग के आमने सामने खड़े थे। तुम्हारी बात ने मेरा मान बढ़ा दिया। असरा का चेहरा खुशी से दमकने लगा। कोई ढूंढ रखी है तो मुझे मिलवा दो इसे। मैं अमेरिका जाने से कबल तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। नहीं काका, उसने तासुब से सर झटका और नीचे हॉल में चलते फिरते लोगों को देखने लगा। मेरे हल्का अहबाब में नामुकम्मल लड़की है जो हसीन है, इनमें वकार नहीं है। जिसमें वकार है उसका खानदान आला नहीं है, जिसमें ये सब कुछ है वो ज़हीन नहीं है। अगर अशर महमूद किसी लड़की को मुल्क की फर्स्ट लेडी बनाएगा तो इसको परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, मसलन इसको किस तरह से परफेक्ट होना चाहिए? असरा मोहब्बत और दिलचस्पी से इसको देखकर छेड़ने लगी। इसको वो आम से अंदाज में
بات کا آغاز کرنے لگا، مگر پھر ٹھہر گیا۔ نظر نیچے ہال کے دروازے سے اندر آتی 3 لڑکیوں پہ پڑی تھی۔ ان میں سے 2 عمرہ کے کسی خاندان کی نقص سے تیار معمولی شکل کی لگتی تھی، اور تیسری وہ لمحے بھر کو بالکل حیران ہو گیا۔ اس نے نظریں اس پر ٹکائے الفاظ جوڑنے چاہے، اس کو منفرد ہونا چاہیے۔ وہ پیر تک آتی سفید اسکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی۔ جال پری کا تھا لباس بالکل سفید، کندھوں پر چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا، اور وہ بے حد حسین ہو۔ اس کے سیدھے سنہرے بال تھوڑی سے نیچے تک آتے تھے، گوری سرخ رنگت، سیاہ آنکھیں۔ وہ ساتھ والی خاتون کی بات پر مسکرا رہی تھی اور گال میں ڈمپل پڑ رہا تھا، اور کافی دولت مند بھی ہو۔ لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یاقوت جڑے ایئر رنگز پہن رکھے تھے، اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے ہیرے والی انگوٹھی تھی۔ کونی پہ سفید ہینڈ بیگ ٹنگا تھا، اور اس کی ہر انداز میں اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا تھا۔ ریگل سی ہو لڑکی ہو وہ۔ اس کے ساتھ والی خواتین خوش گپیاں کرتی آگے بڑھ گئیں، مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ارد گرد سے بے نیاز پوری توجہ سے اس آرٹ کو دیکھنے لگی۔ اور ذہین بھی ہو۔ وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلد ہی ہٹ گئی، البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی۔ لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ عائشہ نے دیکھا وہ عام کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے رکی تھی، کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح۔ تم اس کو جانتی ہو؟ اسرا نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو اس نے چونک کر اسرا کو دیکھا، پھر ذرا سا خجل ہوا۔ اوہو کاکا، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا، اگر تمہیں وہ پسند آ گیا تو مجھے بتاؤ۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ اشر ہلکے سے ہنس دیا، پھر وہ دوبارہ نیچے دیکھا اس نے۔ وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کون ہے یہ کاکا؟ اسرا نے شانے اچکا دیے۔ میں تو نہیں جانتی، تم خود پوچھ لو۔ اشر نے دور کھڑی سیکرٹری کو چٹکی سے ادھر آنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سفید لباس اور سرخ منی کوٹ والی، معلوم کر کے آؤ۔ سنجیدہ صورت بنا کر اسے اسپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً یس سر کہتی سیجو کی طرف دوڑ پڑی۔ گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برآمدے میں چھتری تلے بیٹھی داتن گرما گرم کافی پی رہی تھی۔ بارش ابھی تھمی تھی، موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا، ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننھے ٹکڑے کو دبا کر کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرا سے ملاقات کر لو گی؟ اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیہ نے ہونٹوں کی کم سے کم جنبش کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میرے ڈائمنڈز اسے متوجہ کر لیں گے۔ وہ ابھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی ہے۔ بس خدا کرے کہ اس نے سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ یاقوتی سیٹ پہنے ہوئے نہ دیکھا ہو جس سے ہم نے یہ چرایا تھا۔ خدا کی قسم داتن، اگر تم مجھے اس سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی۔ وہ بدوقت مسکراہٹ دبا کر بولی تھی اور 3 نشانے پہ لگا تھا۔ اسرا کی سیکرٹری مسز یاسمین کے ساتھ خود بد کرتی نظر آ رہی ہیں، یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوں گی، اور مسز یاسمین مصروم سے ہیں، جو امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائیں گی۔ وہ کن اکیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نظریں پینٹنگ پر جمی تھی، پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہوئی ہے اور سیکرٹری سر ہلا کے مڑنے کو ہے، وہ ایک دم گمی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی۔ سنو، تم یہاں کام کرتی ہو؟ سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تو سیکرٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ کھجل سی ہوئی تھی، اور پھر تالیہ کو۔ جی مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے ابھی اسی وقت۔ اس کے انداز میں ایک شاہانہ سا پن تھا۔ یہ تو کافی ہاں وہ ہکلائی، قیمتی ہے اور اس طرح ان کو بیچا نہیں جاتا، لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تالیہ نے اسی شاہانہ انداز میں ہاتھ جھلا کر جیسے اس کے خدشے کو رد کیا تھا۔ متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو، مجھے یہ ابھی چاہیے۔ اور وہ بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سیکرٹری کچھ مرعوب کچھ کنفیوز سی اوپر واپس بھاگی۔ اس کا نام تالیہ مراد ہے، باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ اس نے چند نامور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ سیکرٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ اشر کی نظریں نیچے ہال پر جمی تھی جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں مہو تھی۔ اسرا سینے پر بازو لپیٹے بنا کسی تاثر کے سنتی رہی۔ یہ ایک سوشل آرٹ ہے، ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشنز اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں، مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشن بھی دیتی ہیں۔ آرٹ کلیکٹر ہے میم، وہ کھنکھاڑی۔ وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے۔ اس پینٹنگ کو؟ اسرا نے بازو گرائے اور تعجب سے ابرو اٹھائے۔ لینگ میں کہ اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے، اس کی قیمت معلوم ہے؟ بیچ دو۔ اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا، اس کو جو چاہیے اس کو فروخت کر دو کاکا۔ اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا، دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پر ڈالی جو اب گردن ترچھی کیے پینٹنگ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی، اسے اوپر بلاؤ۔ سیکرٹری نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی، پھر گھوم کے اوپر دیکھا۔ دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر بظاہر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔
तालिया इस संजीदगी से सेक्रेटरी के पीछे चल दी। कान में दातन मजूज आवाज में गूंजी। 3 निशाने पर लग चुका है। असरा से हाथ मिलाना और इसके बाई से ब्रेसलेट उतार लेना। हाय, मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम गरीब थे और केएल के बाजारों में औरतों से टकरा कर माजरत करते हुए उनके जेवर उतार लेते थे। ये भी वैसे एक आर्ट है ना तालिया? इतनी एहतियात और नज़ाकत से किसी के हाथ से जेवर उतारना कि उसे महसूस ही ना हो। चोरों की कोई एवॉर्ड्स की तकारीब क्यों नहीं होती? मैं आध दर्जन तो जीत ही जाती। तुम्हारे जीतने से पहले आधे चोर एवॉर्ड्स चुरा कर ही ले जाते। कहकर बदवकत उसने हंसी दबाई और संजीदा चेहरा बनाए सेक्रेटरी के पीछे चलती गई। ये मिस तालिया मुराद हैं मैम। सेक्रेटरी ने उसके करीब आने पर तारुफ करवाया तो वो दोनों बहन भाई उसकी तरफ घूमे। सामने खड़ी सफेद लंबी स्कर्ट और सुर्ख मिनी कोट वाली लड़की की खूबसूरत आंखों में खुशगवार हैरत दौड़ आई थी। मिसिस असरा फातिहा, ऑफ कोर्स ये तो आपकी गैलरी है। मुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि आपसे भी मुलाकात हो सकती है। वो मुतासर और खुश हुए आगे बढ़ी और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। असरा मुस्कुराई। उसने तंगो कामिल की नौकरानी को नहीं पहचाना था और उसका हाथ थामा। मैंने फातिहा नामजल को वोट दिया था, बार से नेशनल को। वो गर्मजोशी मगर वकार से असरा का हाथ दोनों हाथों में थामे बोली और उंगलियां तलाई ब्रेसलेट की तरफ बढ़ाई। जैसे ही उसकी प्रो ने ब्रेसलेट की जंजीर को छुआ, इसे करंट सा लगा। जंजीर दहकने लगी थी, गर्म जैसे सोना उबल रहा हो। एकदम उसने हाथ पीछे हटाया। असरा चौंकी मगर वो फौरन से संभल गई और वो जबरन मुस्कुराई। फैन मोमेंट रंगत जरा फीकी बड़ी एक चोर नजर उसकी कलाई पर डाली। ब्रेसलेट चमक रहा था तेज रोशन सा, मगर असरा उसकी तरफ मुतवज्जो ना थी। ना उसे गरमाइश महसूस हुई थी। उसकी नजर तालिया के कानों से लटकते सुर्ख याकूत पे जमी थी। आंखें चमकी। मिसबा कह रही थी आप इस पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं? अक्षर पैंट की जेब में हाथ डाले खामोशी से दोनों को देख रहा था। जी बिल्कुल। वो उंगली से सुनहरी बाल पीछे हटाते हुए मुस्कुराई। मुझे कदीम चीनी पेंटर्स का काम बहुत फैसिनेट करता है। मेरे बेडरूम में सिर्फ चीनी आर्ट वर्क है, ब्रोसलिन और चीनी पेंटिंग्स, मगर ये पेंटिंग बड़ा फरोख्त नहीं है। असराई से इत्मीनान से मुस्कुराकर बोली। अक्षय ने बेख्तियार उसे देखा, नजरों में तनबीहा की, मगर वो तालिया को देख रही थी। मैं इसको नीलामी में रख दूंगी। आप नीलामी में आए और दूसरे लोगों की तरह बोली लगाए। अगर आपकी कीमत अच्छी हुई तो आप इसको जीत लेंगी। अक्षय ने जब्त से गहरी सांस ली और दातन उसके कान में बोली। चलाक बिजनेस वूमन है ये खतून। मालूम हो गया तुम्हें कि पेंटिंग पसंद आ गया तो अब कीमत बढ़वा रही है। नीलामी वाले दिन ये अपना बंदा बैठवा देगी जो बोली लगाता लगाता कीमत को लाखों में ले जाएगा और तुम इसे 10 गुना कीमत पर खरीदने पर मजबूर होगी। खैर, ब्रेसलेट चुरा लिया है तो निकल आओ, क्योंकि बाहर फातिहा नामचल की गाड़ियों का काफिला आ रहा है। श्योर, मैं अक्षर में खरीद लूंगी और मुझे मालूम है कि मैं इसे खरीद लूंगी। वो जबरन मुस्कुराकर बोली तो असरा खुले दिल से मुस्कुराई। आपसे मिलकर अच्छा लगा तालिया। मिसबा प्लीज इनको इनविटेशन कार्ड लाकर दो और गेस्ट लिस्ट में इनका नाम डालो। फिर अशर को देखा और इस मुस्कुराहट के साथ बोली, तालिया ये मेरा भाई अशर महमूद है, आप यकीनन इसको जानती होंगी। 2 पीस टाई, हेयर्स मोज से माथे के ऊपर खड़े बाल और वजिया चेहरे की मुस्कुराहट। तालिया ने पहली दफा निगाहें फेंकर अशर को देखा, जबरन मुस्कुराई और सर को खम दिया। इनको कौन नहीं जानता। अशर जो पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था, इस बात पर हल्का सा हंस दिया। मैं इसको तारीफ समझूंगा। फिर इसी महजूज अंदाज में उसे देखकर मुझसे पूछने लगा, तो आप क्या करती हैं तालिया? मैं मुख्तलिफ क्लब्स की मेंबर हूँ, चंद कारपोरेट शेयर्स की मालिक हूँ, पार्टीज चैरिटीज मसरूफ जिंदगी गुजार रही हूँ। यकीन अखियों से देख सकती थी कि गैलरी का मरकजी दरवाजा खुला और अंदर चंद अफराद दाखिल हुए थे। सूट पे मलबूस बॉडी गार्ड्स और उनके दरमियान मुस्कुरा के कदम उठाता वान फातिहा। उसके दिल की धड़कन तेज हुई। माशाल्लाह, इम्प्रेसिव। अशर ने साशी अंदाज में आबरू उठाए। और आपको आर्ट कलेक्शन का शौक भी है? असरा ने एक नज़र नीचे डाली और इसी बेनियाजी से वापस तालिया की तरफ मुतवज्जो होगी। बहुत ज़्यादा। दैट्स गुड। फिर तो आपको आर्ट की कदर होगी बहुत। इनफैक्ट उसकी आवाज़ में दबा दबा सा जोश पड़ा। हमारे पास स्पाइलम की एक पेंटिंग बतौर अतिया आई है और मैं इसे भी नीलामी में रख दूंगी। अच्छा, वो खुशगवार खैरत से बोली। कौन सी पेंटिंग? गायल हिरन। तालिया की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। आंखों में बेयकीनी दाड़ आई।
घायल गजल तुम देखना चाहोगी? कहने के साथ उसने सेक्रेटरी को एक इशारा किया, फिर यशर को देखा। तुम अपने बहन भाई को अटेंड करो और इनको बताओ कि अरब मेहमान जा चुके हैं। दांत में दांत जमा के बोली और सीने पर बाजू लपेटे मुड़ गई। तालिया फौरन उसके पीछे लपकी। अशर बदमजा हुआ मगर गहरी सांस लेकर मुड़ गया। 1 मिनट क्या? उसने कहा। घायल हिरन? काफी शाम में बैठी दातन कान में लगा आला दबाते हुए चौंक के बोली, मगर घायल हिरन तो हमने इस अरब शहजादे के जजीरे वाले घर से चुराया था और इसकी जगह तुम्हारी नकली बनाई गई पेंटिंग रख दी थी। वो दबी आवाज में गैर आरामदेह सा बोली और असरा के पीछे चली गई। जहन में जिक्र से चल रहे थे, तालिया असली घायल गजल तो हमारे पास है, फिर मिसिस असरा को अरब मेहमान ने नकली पेंटिंग क्यों हत्या दी? दातन हकदक थी। 1.5 साल से इस अरब शहजादे ने पेंटिंग की चोरी की रिपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि वो उसके बाप की थी और वो ये जानते हुए भी कि असली पेंटिंग चोरी हो चुकी है बाप की वजह से चुप रहा, तो अब क्यों? तालिया खामोशी से असरा के हमरा ऑफिस में दाखिल हुई। सिक्योरिटी के 2 अफसरान वहां खड़े थे और पेंटिंग को पैक कर रहे थे। असरा ने इनको इशारा किया तो वो इसे दोबारा से वापस निकाल के सामने रखने लगे। वाह! तालिया मसनूई सितारिश से कहती करीब आई और झुके से गौर से देखा। ये आपको हत्या की गई है? हाँ। आपको स्पाइलम का काम पसंद है? रिवर्स क्लास पेंटिंग मेरी पसंदीदा है मिसिस असरा। वो इस तरह झुकी खड़ी, आंखें छोटी करके बड़ी बीनी से पेंटिंग का जायजा ले रही थी। कान में दातन बोली, ये तुम्हारी वाली है? तानिया ने मिसबत सहन करा, बड़ा फिर सीधी हुई। आपने इसको किसी एक्सपर्ट से चेक करवाया है? हाँ, अभी कुछ देर पहले करवाया। ये असली है? असरा ने मुस्कुरा के जोर देकर बोली तो तालिया भी मुस्कुरा दी। फिर से इस पेंटिंग को देखा। तालिया कोई मिसिस असरा को स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। खैर, ये हमारा मसला नहीं है। दाता ने अपनी फिक्र को खुद ही रद्द कर दिया। तुम ब्रेसलेट लेकर निकलो बस। ओके, मैं चलती हूँ। अब वो मुस्कुरा कर मुसाफा करने को आगे बढ़ी तो देखा इसके हाथ के करीब आते ही ब्रेसलेट का सोना चमकने लगा था। तालिया का दिल बैठने लगा। बस वाजिबी सा उसे हाथ मिलाकर वापस खींच लिया। चमक मांद पड़ गई थी, जैसे ब्रेसलेट ठंडा हो गया हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर तालिया, ऑक्शन में मुलाकात होगी। असरा खुश नजर आ रही थी। वकार से एक हाथ बढ़ाकर तालिया के कंधे को दबाया तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। तभी दरवाजा खुला तो तालिया का दिल धड़का। अलबत्ता वो मुड़ी नहीं। मैं लेट हो गया। चलेगी वो साहब? वो बेनियाजी और खुशगवार मूड में कहता अंदर दाखिल हुआ था। गार्ड्स बाहर ही रुक गए थे। इसके साथ सिर्फ अशर अंदर आया था। आते साथ ही इसने इधर उधर गर्दन घुमाई तो ये है उनका अतिया। मैं इसके किनारे वो रुका, एक बेनियाज सी नजर इस पेंटिंग पर डाली। क्या कसूर था इस बेचारे जानवर का जो इसको जख्मी हालत में पेंट करना जरूरी था? वो अफसोस से चीख कर बोला। असरा ने उसे घूर कर देखा। जब बोली तो आवाज काफी शाइस्ता थी। ये हमारी नीलामी की सबसे कीमती पेंटिंग होगी। एक तो मैं ये समझने से काज़र हूं कि लोग एक कैनवस के टुकड़े पर इतना पैसा क्यों लुटाते हैं, जबकि करोड़ों इंसान भूख का शिकार हैं, पढ़ नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। और वो बेरहमी से पेंटिंग को देख के तबसरा कर रहा था। वो हनोज रुख मोड़े खड़ी थी। इसलिए भाई काका की ऑक्शन का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाएगा। अशर ने नरमी से उसे टोका। फातिया ने हनोज गर्दन चुकाए पेंटिंग को देखने और चाहने चुका दी है। वाकई दैट्स गुड असरा। फातिया उनसे मिलो, ये तालिया मुराद है। असरा ने तालिया को यूं गुमगुम सा खड़ा देखा तो कन खा के फातिया को मुतवज्जो किया। इसके कहने पे उसने नजर उठाई, फिर दाएं तरफ देखा। वहां सुनहरे बालों वाली दराज कद लड़की खड़ी थी, कंधों पर सुर्ख मिनी कोट पहने, सफेद पांव तक आने वाली लिबास वाली। तालिया ने नजर उठाई, दोनों की निगाह मिली। अशर फौरन उससे बोला। तालिया एक मरूफ सोशलाइस्ट है, एक वसी विरासत की मालिक, मुख्तलिफ चैरिटी और आर्ट ऑक्शन में हिस्सा लेती है। हमारी चैरिटी की मुस्तकबिल की एक बड़ी वोटर्स बनने वाली हैं। अच्छा? वो तालिया को देखकर सादगी से मुस्कुराया। सो आप क्या करती हैं ताशा? तालिया। असरा ने हल्के से तस्हीह की मगर वो मुतवज्जो नहीं था। तालिया ने बदबकत लब खोले। मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, स्लीपिंग पार्टीज और मुख्तलिफ चैरिटीज में डोनेट करती रहती हूँ। मगर ये तो आपके माँ बाप का पैसा है ना, विरासती दौलत, इसको खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद क्या करती हैं? आपके क्या टैलेंट्स हैं, क्या कामयाबियां हैं? वो इसी संजीदगी से बोला था। तालिया के सारे अल्फाज खत्म हो गए, गला सूखने लगा। मैं सोशलाइजिंग और मतलब तुम कुछ नहीं करती ताशा, कुछ भी नहीं। वो मुतज्जब हुआ था, इतना तेज बोलता था कि सामने वाले को जवाब का मौका ही नहीं मिलता था। कोई जिंदगी में बड़े गोल्स, बड़े ख्वाब कुछ नहीं है तुम्हारे, टू बैड। इंसान को ऐसे अपनी जिंदगी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। असरा ने बेख्तियार माथा छुआ, मगर वो अब अशर की तरफ मुतवज्जो था।
تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس آؤ، میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی۔ گیلری میں آ کر چند گہرے سانس لیے۔ رنگت بے رنگ پڑ رہی تھی، دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، بار بار کنپٹی کو چھوتی، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی۔ فاتحہ کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت میں کھڑے تھے، وہ گیلری میں چلتی گئی، آنکھوں میں نمی دار آئی تھی، رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ نکیوں سے اس نے دیکھا کہ ملازموں کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پرواہ کیے بنا چلتی رہی۔ بات سنے؟ الجھی ہوئی آواز میں وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ بادل خواستہ رکی اور پلٹی۔ وہ کوٹ اور شرٹ میں ملبوس عام شکل و صورت کا ملے نوجوان تھا۔ ملے اس کا چہرہ دیکھ کر وہ چونکی، یہ وہی ہے خواب والا، میں، فاتحہ اور یہ۔ ہم تینوں کے سر پر ہما تھا مگر ظاہر نہیں کیا اور وہ رکھائی سے بولی، آپ کون؟ میں فاتحہ صاحب کا باڈی مین ہوں۔ اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے، اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا۔ پہلا دن کوئی نہیں بولتا، میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا، آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن سی کری تھی۔ آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی تھی۔ کولہمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پر ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا۔ اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھی۔ ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ کھدے نظر آتے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گاڑے میں نکیلی شاہ سے لکھے ہوئے ہوں، جو گاڑا سوکھنے پر وہاں امر ہو گئے تھے۔ وہ قدیم جاری رسم و خط میں لکھی ایک طویل نظم تھی، جس کے پہلے دو مصرے بدوقت پڑے جا رہے تھے۔ تاشا کی یاد میں، وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ گئے تھے۔ حالم نمرا احمد شکار باز باب 3۔ اس نے دیکھا گھنا جنگل، اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب، اور وہ دونوں بھاگتے چلتے جا رہے تھے، تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ وہ خود کو واضح دیکھ سکتی تھی، الجھے بکھرے آدھے بندھے سنہرے بال، چہرے پہ مٹی اور زخموں کے نشان، ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور گڑگڑانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھیں، کوئی اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی بار بار گردن گھما کے تعاقب کرنے والے کو دیکھتا تھا۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ تالیہ رکیں گی تو ان کا شکار بن جائے گی، دوڑیے۔ وہ ان کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائے، آوازیں قریب آ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتی ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جاریوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جاریوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کر پیچھے دکھائی، ان کی رفتار اور سونگھنے کی حس۔ وہ ڈوگنی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی، رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے، شکاری کتے کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا۔ اس کا مالک اتنا تیز ہے کہ کتے کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا، ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھاگنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی تھیں، اور دوسری چیز، اور اس کی حس مشامہ۔ اس نے دمے کے مریض کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہا، سونگھنے کی خوشبو۔ پھر چند پتے توڑے، کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درخت کی اور درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگدود انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مان لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ تالیہ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرے اٹھا کے نقاہت سے اسے دیکھا تھا۔ کسی نے نہیں، میں خود شکار باز ہوں، بے وقوف۔ وہ کہہ کے درخت کی طرف بڑھی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور گڑگڑانے کی آوازیں بلند ہو چکی تھیں، وہ قریب تھے، بہت قریب۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی تھی۔ آپ کے بال فرق تھے، حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی، لمحے بھر کو وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی۔ ساکت پھر دانتوں کی آواز، کان کے آلے سے چنگاری، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس نے کیسے پہچان لیا؟ تالیہ بھاگو یہاں سے، میں کار گیلری کے دروازے تک لاتی ہوں۔ مگر وہ لمحہ گزر گیا اور ہنن جیسی آنکھوں والی لڑکی نے لب بیچ لیے، بنویں اکٹھی کی اور 4-5 قدم قریب آئی، یہاں تک کہ وہ ایڈم کے عین مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا، کیا کہا آپ نے؟ ہر آدھی
جھوٹے کی طرح اس نے جواب سوچنے کے لیے وقت حاصل کیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس دن فاتحہ کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا، آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ وہ بلا کسی ڈر جھجک کے سادگی سے پوچھنے لگا۔ عام سا چینی نکوش کا نوجوان اور اس کی سادگی تالیہ کے ماتھے پر بال پڑے۔ کون ہو تم؟ وان فاتح کے ملازم؟ جی میں۔ ادھر آؤ تم۔ اس نے ایک دم غصے سے لال ببوکا کر چٹکی بجا کے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا جو اسرا کے آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ پولیٹیکل سیکرٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک گیا۔ ایڈم کے سامنے کھڑی داں لڑکی، امیر سی لڑکی غصے سے اسے بلا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس طرف دوڑا۔ کیا مسز فاتحہ اس طرح گیلری آئے مہمانوں کو بے عزت کرتی ہیں؟ سوری میم، کیا ہوا؟ میں ابھی مسز اسرا کی چیریٹی کے لیے ایک بڑی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کر آئی ہوں۔ باہر کھڑا یہ باڈی مین مجھے روک کر کہتا ہے کہ تمہاری شکل ایک بدصورت غریب ملازمہ جیسی ہے۔ یا اللہ یا اللہ! اس نے ہونٹ گول کر کے سانس باہر نکالی۔ اپنے ہاتھ سے چہرے پر پنکھا جھلایا جیسے ایک دم اس کا شوگر لو ہو رہا ہو۔ ایڈم کا دماغ بک سے اڑ گیا۔ ششدر سے ہو کر اسے سیکرٹری کو دیکھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں تو کہہ رہا تھا کہ تنگو کامل یہ کیا چیز پال رکھی ہے مسز اسرا نے؟ ہاں؟ وہ نزاکت بڑے غصے سے چلائی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو اس طرح میری توہین کی جا رہی ہے؟ یہ رکھو کارڈ اور مسز اسرا کو کہہ دینا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ یا اللہ! اس نے کلچ سے کارڈ نکال کے سیکرٹری کے منہ پر پھینکا اور مڑ گئی۔ بڑی کھیل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکرٹری گھبرا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ میم روکے پلیز، آپ مت جائیں، میں معذرت کرتا ہوں، بلکہ ایڈم آپ سے خود معذرت کرے گا۔ میم سنیں تو۔ مگر وہ ہاتھ جھلا کر اس کو دفان ہونے کا اشارہ کر کر تیز تیز سینیاں اترنے لگی۔ ابھی تک خود کو ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی، جیسے نازک اندام طبیعت پہ سب کچھ بہت گرا گزرا ہو۔ سیکرٹری نے بے چارگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر پلٹا اور کسی بھوکے شیر کی طرح ایڈم کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ تمہیں سمجھایا تھا میں نے کہ اپنی حد میں رہو۔ نہیں سر، میں نے ان کی شکل کا تو نہیں کہا۔ یا اللہ! میں تو کہہ رہا تھا کہ اس دن وہ ان کی ملازمہ تھی۔ اور اب بکواس بند کرو۔ سیکرٹری نے زور سے اس کے کندھے سے پکڑ کے پیچھے دھکا دیا تو ایڈم کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس نے ضبط سے مٹھیاں بیچ لی۔ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ زیادتی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر لپکا۔ آفس میں وہ تینوں اس طرح گئے تھے۔ اسرا برہمی سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کے یوں مدخل ہونے پہ اس طرح متوجہ ہوئی۔ میم وہ جو مس یہاں سے ابھی گئی تھی نا، وہ کارڈ واپس کر گئی ہیں، بہت غصے میں تھی۔ کیا؟ جہاں اسرا کا دماغ بک سے اڑ گیا، ایش تیزی سے سیدھا ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ فاتحہ مرکزی کرسی پر بیٹھا تھا، بنا کسی تاثر کے سیکرٹری کو دیکھے گیا۔ ایڈم نے ان سے بدتمیزی کی ہے، ان کو روک کر ان پہ جملے کسے ہیں، وہ اس توہین پر برا مان کے چلے گئی ہیں۔ ایڈم کون ہے؟ اشر نے ناگواری سے ٹوکا۔ عبداللہ کی جگہ جو نیا لڑکا ہے، جب سے آیا باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو مستقل نوکری چاہیے، اس لیے شاید کانٹیکٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ یقیناً ان خاتون کو بھی یہی کہا ہوگا، پھر ان کے انکار پر ان سے بدتمیزی کر بیٹھا۔ اوف! بلاؤ اس ایڈم کو۔ اسرا غصے سے چنگاری۔ میں اس کے ساتھ اتنی مہربان نہیں ہوں اور یہ میرے کلائنٹس کو بگا رہا ہے۔ تم حوصلہ رکھو کاکا، میں دیکھتا ہوں۔ ارے تم بیٹھو، میں ہوں نا۔ اشر نے چہرے کو جلد ہموار کیا اور اسے تسلی دیتا باہر نکلا۔ سیکرٹری اس کے پیچھے لپکا۔ اسرا نے بے بسی سے فاتحہ کو دیکھا تو اس نے ہلکے سے اشارے چکا دیے، جیسے کہہ رہا ہو میں معاملے سے واقف ہی نہیں تو کیا کروں۔ باہر تمام گارڈز موجود تھے۔ ایڈم پریشان سے ان سے الگ کھڑا نظر آتا تھا۔ اشر سپاٹ چہرے کے ساتھ چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم نے مسز اسرا کی مہمان سے بدتمیزی کی ہے؟ نہیں سر، میں نے بدتمیزی نہیں کی، صرف یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو تنگو کامل کے گھر۔ ارے واہ! تم تو بہت باہمت ہو۔ کیا اسی لہجے میں تم نے ہماری مہمان سے گفتگو کی تھی؟ وہ اتنی تیزی سے پھنکارا کہ ایڈم کا سانس رک گیا۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔ سامنے کھڑا قیمتی سوٹ میں ملبوس ایک طاقتور آدمی اس کو سلگتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔ کتنے دن رہ گئے تمہارے کام کو ختم ہونے میں؟ 6 دن۔ سیکرٹری گردن آگے کر کے تیزی سے بولا تھا۔ کیا میں نے تم سے پوچھا ہے؟ اشر نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گیا۔ پھر وہ واپس ایڈم کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ان خاتون سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے، سنا تم نے رملی؟ اس نے تحکم سے اپنے چیف آف سٹاف کو آواز دی۔ ادھر عمر اینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا، فوراً آگے آیا۔ باس، ان خاتون کا پتہ معلوم کرو، پھر دعوت نامے اور اس بیوقوف کو لے کر ان کے گھر جاؤ۔ اگر یہ لڑکا معافی مانگنے سے انکار کرے تو اس کو گھر بھیج دو، بغیر تنخواہ کے، اور عبداللہ کو واپس بلا لو۔ مرمری راہداری کی ساری یاسیت ایڈم محمد کی آنکھوں میں اتر آئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اشر آگے بڑھ چکا تھا اور عملی اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے اب اسے پولیٹیکل سیکرٹری کی کھڑی سننی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کر آنا، بینک بیلنس کتنا ہے، شیئرز کن کمپنیوں میں ہیں، اور سب سے بڑھ کے کوئی شوہر منگیتر دوست وغیرہ ہے یا سنگل ہے۔ اشر راہداری میں سب قدموں سے چلتا ہوا دبی آواز میں رملی کو ہدایات دے رہا تھا۔ میں بخوبی سمجھ گیا باس۔ وہ تیز قدم اس کے قدم سے ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔